ہمیں انڈائریکٹ ٹیکسز کی طرف لے کے جانا ہے، جیسے بجلی کے بلوں میں انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں، یا وہ جیسے آپ نے پہلے بات کی جی ایس ٹی کی صورت میں، یا ریسٹورینٹ میں یا کہیں سے بھی ہم سیل پرچیز کرتے ہیں، تو وہ جو انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں وہ اسی وجہ سے فائل کے حوالے سے یا ٹیکس کے حوالے سے تو عموماً دیکھا گیا ہے کہ، اور ایون کہ جو ہمارے ایک سیلری بیسڈ طبقہ ہے ان کو ایک ایشو بھی رہتا ہے کہ ٹوٹل جو ٹیکس ہے، ٹوٹل سے تو نہیں لیکن موسٹلی جو ٹیکس دے رہے ہیں وہ ہمارے سیلری پرسنٹ دے رہے ہیں، بزنس کلاس اس طرح سے ٹیکس نہیں دے پا رہی. تو اس میں کتنی صداقت ہے، کیا سمجھتے ہیں آپ؟ بس انہوں نے پیسے لیے تو میں نے آگے سے ہنسنا شروع کر دیا. میں نے کہا کہ یہ جتنے پیسے آپ گولڈ سیل کر کے لے رہے ہیں، ہم سیل بھی کچھ نہیں کرتے تو اتنے ہم لے لیتے ہیں. اچھا، باتوں سے لیکن وہ ایکچولی وہ باتیں نہیں ہوتی، وہ سروسز کی وجہ سے. تو فیس لینا، فیس نکلوانا، یہ ایک آرٹ ہے. اب یہ کلو والی بات کر رہے ہیں، کلو والی بات ہے کہ ہم اپنا ٹیکس کیسے ریڈیوس کریں. یعنی کہ اگر ہم ٹیکس کنسلٹنٹ کے پاس بھی جا رہے ہوتے ہیں تو ہماری انکم زیادہ ہو رہی ہوتی ہے، لیکن ہر بندہ یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ اس کو نہ مینیج کیا جائے، یعنی کہ جو ہم نے ود ہولڈنگ ٹیکس دے دیے ہوئے ہیں اسی میں اس کو وہ سارا کیا جائے. تو کیسے مینس کہ لوگ اپنا جو ٹیکس ہے وہ مینیج کر سکتے ہیں تاکہ ان پہ زیادہ برڈن نہ پڑے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی معزز خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل بیٹھک ود مستنصر، اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ مستنصر حسین. اگر ہم پراپرٹی خرید لیں اور رجسٹری کے لیے جب جاتے ہیں تو ہمارا سب سے پہلے جو ہم سے کویسچن ہوتا ہے وہ فائلر ہیں یا نان فائلر ہے. اگر ہم گاڑی کوئی بائی کر لیں، اس کے رجسٹریشن کے لیے جاتے ہیں تو پہلا جو کویسچن ہم سے کیا جاتا ہے وہ فائلر ہیں یا نان فائلر. اگر ہم بینک میں چلے جائیں اکاؤنٹس کے لیے یا ٹرانزیکشن کے لیے تو ہم سے جو پہلا کویسچن کیا جاتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ فائلر ہیں یا نان فائلر. تو اسی سلسلے میں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج موجود ہیں ملک عامر شہزاد وان، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ، ٹیکس کنسلٹنٹ بھی ہیں اور ممبر آف ٹیکس بار سیالکوٹ بھی رہ چکے ہیں، اور اس کے علاوہ کافی عرصہ دراز سے ٹیکس کی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. جی سر، بہت شکریہ آپ کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے جو ہے وہ مدعو کیا اور خیالات کے اظہار کا موقع دیا، اور اسپیشلی اس پرپس کے لیے بلایا کہ جو ٹیکس سے ریلیٹڈ جو لوگوں کے مسائل ہیں ان کے اوپر آپ روشنی ڈال سکیں. تو اس کے لیے اگر میری کوئی خدمات ہیں تو میں بہت شکریہ. اچھا سر، ہم ٹائم ضائع کیے بغیر آتے ہیں اس ٹاپک کی طرف کہ انکم ٹیکس، چونکہ ہمارے جو ویورز ہیں، موسٹلی ویورز ہیں، ان کو بیسک نالج نہیں ہے یا ٹیکس کے حوالے سے انفارمیشن نہیں ہے. تو ہم کیوں نہ بیسک سے سٹارٹ کریں تاکہ جو سننے والے ہیں وہ پراپر جو ہے نا ان چیز کو سمجھ سکیں کہ انکم ٹیکس ہے کیا، انکم ٹیکس کیا ہے اور یہ کیوں ضروری ہے. بالکل جی، یہ آپ کا بہت اچھا سوال ہے، اور یہ ایک بیسک کویسچن ہے کہ واٹ از انکم ٹیکس اینڈ واٹ از دا پرپس آف انکم ٹیکس. دو یعنی علیحدہ چیزیں ہیں لیکن انٹر لنک ہیں. ایک مرکزی جو ہے وہ نقطہ ایف بی آر سے اور ٹیکس کی کلیکشن سے. اب جو انکم ٹیکس ہے وہ کسی بھی جو پرسن کی، انڈیویجول کی جو آمدن ہے، بے شک وہ آمدن اس کی جو ہے وہ اگر وہ سیلریڈ پرسن ہے تو سیلری سے اس کی آمدن آ رہی ہے، یا اگر وہ اس کی کوئی سروسز ہیں جیسے کہ ایڈوکیٹ ہے، ڈاکٹر ہے، ٹیچر، یعنی پرائیویٹ اسکول کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، تو اس طرح کی جو سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں، یا جو بزنس کمیونٹی ہے ہماری. ایک تو سیلز ٹیکس ہے، وہ ایک ڈفرینٹ چیز ہے، اور جو انکم ٹیکس ہے یہ ہر پرسن کی، ہر انڈیویجول کی جو ذاتی آمدن ہے، اس کی جو ہے وہ اپنے جو گوشوارہ بنا کے تو ایف بی آر میں جو جمع کروانا ہوتا ہے اپنی آمدن اور اخراجات کا حساب. تو اسی سے جو ہے وہ اسیسمنٹ آپ کی ہوتی ہے کہ آپ نے کمایا کتنا ہے، لگایا کتنا ہے، بچایا کتنا ہے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ آپ ٹیکس کتنا ادا کریں. نہیں سر، اگر ہم مینس کے بات کریں عام ڈیلی روٹین کی، تو ہر عام یا خاص بندہ جو بھی ہے ہمارے پاکستان میں موجودہ صورتحال کے مطابق ہر بندہ ٹیکس دے رہا ہے. لائک اگر وہ بجلی کے بلوں کی ہم بات کرتے ہیں، موبائل فون کی بات کرتے ہیں، گیس کے بلز کی بات کرتے ہیں، یا اگر ہم کہیں پہ ریسٹورنٹ میں کھانا کھانے جائیں تو وہاں پہ بھی جی ایس ٹی 16 سے 18% لگایا جاتا ہے. تو مطلب کہ وہ بھی ٹیکس ہم دے رہے ہیں. اس کے علاوہ بھی آپ انکم ٹیکس کی بات کر رہے ہیں. تو یہ کیا ایک جو منتھلی 20,000 25,000 30,000 کمانے والا کوئی بندہ ہے، اپنی فیملی کے اخراجات بھی برداشت کر رہا ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اس کے لیے یہ زیادتی ہوگی اس بندے کے لیے کہ جس کی انکم میں 20 25 30 ہزار ہو، ڈیلی پہ بھی وہ ٹیکس دے رہا ہے اور پھر وہ سال کے بعد بھی ٹیکس دے؟
آپ کا یہ جو سوال ہے نا، یہ بڑا خوبصورت سوال اس حوالے سے ہے کہ جو بیسک کنفیوژن پائی جاتی ہے ہمارے جو عام ٹیکس پیئر میں، یہ اس کی کہہ لیں کہ اس کی ترجمانی کرے گا، اس کے ذہن کی عکاسی کرے گا۔ سب سے پہلے تو جو گورنمنٹ نے جو سلیبس بنائی ہوئی ہیں ٹیکس سے ریلیٹڈ، وہ سیلریڈ پرسن کے لیے ڈیفرینٹ ہے۔ 6 لاکھ تک جو ہے وہ اس کی اگر انکم ہے جو کہ پر منتھ جو ہے وہ 50,000 بنتی ہے تو وہ ٹیکس سے ایگزیمپٹڈ ہے۔ اور اگر کوئی جو ہے وہ باقی جو انڈیویجولس جو اپنی سروسز کے پیسے کما رہے ہیں یا بزنس سے، تو 33,000 پر منتھ کہہ لیں کہ 4 لاکھ اینول کے حساب سے ٹیکس ایگزیمپٹڈ ہے۔ اس میں اب جو آپ کا نیکسٹ کویشچن تھا کہ ہم ڈفرینٹ انڈائریکٹ ٹیکس دے رہے ہیں، تو اب انڈائریکٹ ٹیکس کے ہوتے ہوئے کیا ڈائریکٹ ٹیکس کا ہونا ضروری ہے؟ تو یہ ہے کہ گورنمنٹ نے چونکہ ایک یہ پالیسی بنائی ہوئی ہے کہ ایسا پرسن جس کی آمدن جو ہے وہ ٹیکس میں کی کیٹیگری میں فال ہی نہیں کرتی، لیکن وہ گوشوارہ جمع کروا رہا ہے، تو ایسا پرسن جو ہے وہ ٹیکس کے بغیر، ٹیکس کی ادائیگی کے بغیر گوشوارہ جمع کروا رہا ہے۔ جیسے اگر کوئی سیلریڈ پرسن ہے تو وہ 50,000 سیلری کی حد تک جو ہے وہ اس کو ایگزیمپٹڈ ہے ٹیکس سے، سالانہ 6 لاکھ۔ اور اگر کوئی انڈیویجول کوئی بزنس یا کوئی اس کی پرسنل سروسز کی وہ کما رہا ہے تو 33,000 روپیہ جو ہے وہ 4 لاکھ کے حساب سے ایگزیمپٹڈ سر، یہ جو بھی آپ نے بات کیا سلیب کے حوالے سے، ایک آپ نے فکرہ بولا، تو اگر ہم اس کو آسان کریں، چونکہ سلیبس کا ورڈ ہمارے آڈینس کو نہیں سمجھ آئے گی، ایون کہ مجھے بھی ہے اس طرح سے نہیں پراپر میں سمجھ پا رہا کہ یہ سلیبس کیا ہیں۔ تو اگر ہم بات کریں سلیبس کو سمپل کرنے کی کوشش کریں، تو ایک تو یہ بتائیں کہ سلیبس ہے کیا، اور یہ بتائیں کہ کتنی انکم پہ کون سا سلیب لاگو ہوگا اور اس پہ کتنا ٹیکس ہوگا۔ ہاں جی، یہ جو سلیبس کو سمجھنے کے لیے نا آج کل ہر بندے کا واسطہ پڑ رہا ہے بجلی کے بل 200 یونٹ، 300 یونٹ، 400 یونٹ کے ساتھ، اور پھر اس حساب سے اس کا ریٹ بڑھتا ہے بل کا۔ تو یہ بھی سلیب کو جو آمدن کی سلیب ہے، یہ بھی سمجھیں کہ وہی چیز ہے۔ 4 لاکھ تک جو ہے وہ انڈیویجول کو ٹیکس ایگزیمپٹڈ ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ 4 سے 6 لاکھ کا ٹیکس کا ریٹ ڈیفرنٹ ہے، 6 سے 8 اور 8 سے 12۔ پھر جیسے جیسے آمدن بڑھتی جائے گی اس کے اوپر جو ٹیکس کے ریٹس ہیں نا وہ بڑھتے جائیں گے۔ اسی طرح جو سیلریڈ پرسن ہے ان کو 6 لاکھ تک جو ہے وہ ٹیکس ایگزیمپٹڈ ہے، اور اس کے بعد اگر وہ اس سے زیادہ کما رہا ہے تو وہ ہر سلیب کے بعد جو ہے وہ اس کے جو اوپر جو ٹیکسز ہیں وہ پھر بڑھتے جائیں گے۔ یعنی کہ سمپل اگر ہم یہ کہیں کہ اگر کسی کی سالانہ انکم 6 لاکھ ہے اس پہ کوئی ٹیکس نہیں ہے، بالکل۔ جب اس سے ایکسیڈ کرے گا تو دین اس پہ جو اس کے ٹیکس، اوپر جی بالکل اس کے اوپر کتنا ٹیکس مینس کے ہوتا ہے؟ وہ ایک یعنی 6 سے 8 تک تو بڑا نامینل سا ہوگا، 6 لاکھ سے 8 لاکھ تک؟ جی بالکل، 6 سے 8 تک بڑا نامینل سا ہے۔ اس کے بعد اگر 10 لاکھ سے ایکسیڈ کر رہا ہے تو پھر ٹیکس کا ریٹ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ تھوڑا اوپر جانے کے بعد کچھ فکس ٹیکسز آ جاتے ہیں، 10% فکس ٹیکس ہوگا، اور یا 10,000 ہے، اس کے بعد جو ہے وہ یہ آمدن کے حساب سے انکریز کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اچھا سر، یہ انکم ٹیکس کی اگر ہم نے بات کی ہے تو دوسرا ورڈ جو اس سے بھی زیادہ مینس کے لوگوں کے مائنڈ میں ہے کہ فائلر اور نان فائلر۔ تو انکم ٹیکس فائلر، نان فائلر، یہ ایک ہی مطلب کہ ورڈ ہیں یا ان میں کوئی مختلف چیزیں ہیں؟ فائلر اور چیز ہے، انکم ٹیکس اور چیز ہے، نان فائلر اور چیز ہے، یہ تھوڑا سا ڈیفائن کر دیں۔ اس میں جو ایسا پرسن جو ہے جو ایف بی آر میں انرولڈ ہے، این ٹی این اس کو الاٹ ہو چکا ہے اور وہ انرولڈ ہے، تو ایسا پرسن جو ہے وہ ایف بی آر میں انرول ہونے کے بعد فائلر یا نان فائلر کی کیٹیگری علیحدہ علیحدہ ہے، تو نان فائلر ہی کنسیڈر ہوگا انٹل وہ اپنا ٹیکس ریٹرن سالانہ جمع نہیں کرواتا۔ اور سالانہ ٹیکس ریٹرن جمع کروانے کے بعد وہ جو گورنمنٹ نے ڈفرینٹ جو بینیفٹس ایک فائلر کے لیے رکھے ہوئے ہیں، تو وہ باقاعدگی سے اگر ان ٹائم اپنے گوشوارے جمع کروا رہا ہے تو پھر اس کا اسٹیٹس فائلر کا ایکٹیو والا ہوگا، جس میں وہ گورنمنٹ کی طرف سے ہر طرح کی جو ہے وہ فیسلٹیز انٹرٹین کر سکتا ہے، بصورت دیگر وہ نان فائلر یا ان ایکٹیو فائلر جو ہے وہ کنسیڈر ہوگا۔ اچھا سر، اس میں بڑا اچھا ایک آپ نے مطلب کہ بات بتائی ہے کہ جب اپنے گوشوارے جمع کرواتے ہیں تو وہ ساری فیسلٹیز لے رہا ہوتا ہے، تو کون سی فیسلٹیز ہیں؟ مینس کہ جو ایک نان فائلر ہے وہ بھی وہی فیسلٹیز لے رہے ہیں، یہاں پہ جو فائلر ہیں وہ بھی وہی فیسلٹیز لے رہے ہیں، تو آپ کن فیسلٹیز کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں، اس میں نا بہت زیادہ فرق ہے۔ جو نان فائلر ہے وہ فیسلٹیز انٹرٹین نہیں کر پا رہا، کس صورت میں؟ اس صورت میں کہ اس کو پلنٹی کی صورت میں ایکسٹرا ٹیکسز پے کرنے پڑ رہے ہیں، تو گورنمنٹ وہ فی الحال تو وہ انہوں نے بڑی ریلیکسیشن دی ہوئی ہے، اور فزیکلی پنشمنٹ کی بجائے فائنینشیل پنشمنٹ کی طرف لے کے گئے ہوئے ہیں لوگوں کو، اور انہوں نے بہت زیادہ ہیوج ڈفرینس رکھ دیا ہوا ہے کہ اگر کوئی بندہ جو ہے وہ فائلر ہے
اور اپنا گوشوارہ باقاعدگی سے جو ہے وہ سبمٹ کروا رہا ہے تو اس کو بینک ٹرانزیکشنز اس کی فری آف چارجز ہیں, گاڑی پرچیز کرنے کی اس کو سہولت موجود ہے. پراپرٹی میں اگر وہ فائلر ہے تو وہ 3% یا پھر 1.5% جو بھی سلیب بنا ہوا ہے آج کے حساب سے تو وہ انٹرٹین کرے گا. اگر وہ لیٹ فائلر یا نان فائلر ہے تو یہ 2 گنا اور پھر جو ہے وہ 4 گنا ٹیکسز اس کے اوپر بڑھ جاتے ہیں نان فائلر ہونے کی صورت میں. سر ابھی آپ جتنے وہ ایڈوانٹیج بتا رہے ہیں فائلر کے حوالے سے, لیکن اس کے باوجود ہماری موسٹلی جو لوگ ہیں مینس کہ جو ہمارے معاشرے میں رہتے ہیں, جو پاکستان کے اندر موسٹلی لوگ ہیں, وہ بہت زیادہ خوف زدہ رہتے ہیں کہ فائلر کا جب نام لیں کہ اپنی ٹیکس ریٹرن فائل کریں تو وہ بڑا پریشان رہتے ہیں. آپ جتنے ایڈوانٹیج بتا رہے ہیں تو لوگ تو اس کے اگینسٹ ہیں, مینس کہ وہ تو بڑا خوف زدہ ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہے, یا ہماری جو انکم ہے وہ گورنمنٹ کے کھاتوں میں چلی جائے گی, ان کے حساب میں آ جائے گی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ مینس کہ جو لوگوں کا خوف و ہراس ہے وہ کسی حد تک ٹھیک ہے؟ نہیں, وہ ٹھیک اس لیے نہیں ہے کہ آج سے اگر آپ 10 سال پیچھے چلے جائیں نا تو ایف بی آر کا ایک بڑا خوف ہوتا تھا جی, نوٹس آ گیا اور لوگ پریشان ہو جاتے تھے. اس وقت لوگوں کو اتنی اویئرنیس نہیں تھی. تو یہ پچھلے کچھ سالوں سے آلموسٹ 10 سالوں سے نا گورنمنٹ نے بہت سارا ایک تو لوگوں کو اس حوالے سے جو ہے وہ بینیفٹس دیے ہیں اور ریلیکسیشن دی ہے. اور یہ قطعاً بھی ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ اگر بندہ ایف بی آر میں آ رہا ہے اپنے گوشوارے دے رہا ہے تو اس کے اوپر کچھ کنجا کسا جا رہا ہے یا جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ اس کو کوئی نقصان ہوگا. قطعاً ایسا اگر آپ مجھ سے یہ پوچھیں نا کہ اگر آپ بطور فائلر آپ گوشوارے جمع کروا رہے ہیں تو اس کے نقصانات کیا کیا ہیں وہ گنوائیں, تو میرے خیال سے ایک بھی ایسا نقصان نہیں ہے جو میں آپ کو گنوا سکوں. لیکن اس کے فوائد کیا ہیں وہ میں آپ کو بے تحاشا گنوا سکتا ہوں. جیسے ابھی میں نے پہلے ذکر کیا کہ آپ بینک ٹرانزیکشنز کی صورت میں, پراپرٹی کی سیل پرچیز کی صورت میں, گاڑیوں کے لین دین کی صورت میں, اور بہت سارے ایسے جو ہے وہ معاملات ہیں جن میں گورنمنٹ آپ کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے. اور وہ فیسیلیٹیٹ آپ کو آپ کی وش کے حساب سے کر رہی ہے کہ جتنی آپ کی آمدن ہے آپ اس کے اوپر ٹیکس ادا کریں, وہ بنتا ہے. اگر ہم یہ ٹیکس ادا نہیں کرتے تو پھر الٹیمیٹلی گورنمنٹ نے ہمیں انڈائریکٹ ٹیکسز کی طرف لے کے جانا ہے. جیسے بجلی کے بلوں میں انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں, یا وہ جیسے آپ نے پہلے بات کی جی ایس ٹی کی صورت میں, یا ریسٹورینٹ میں, یا کہیں سے بھی ہم سیل پرچیز کرتے ہیں تو وہ جو انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں وہ اسی وجہ سے مجبوراً جو ہے وہ لاگو کرنے پڑتے ہیں. ادروائز اگر ہم باقاعدگی سے اپنا گوشوارہ جمع کروا رہے ہیں تو قطعاً ہمیں کوئی نقصان نہیں ہو رہا. اس کے عوض جو ہے وہ گورنمنٹ ہمیں بہت زیادہ فیسیلیٹیٹ کرتی ہے. ایون جو ٹیکس پیئر ہیں جو بہت زیادہ ٹیکس پے کر رہے ہیں باقاعدگی سے, ان کو سم ٹائم اعزازی شیلڈ تک دی جاتی ہیں گورنمنٹ کی طرف سے. اچھا سر, یہ مینس کہ جو ریٹرن فائل کرتے ہیں 1 سال انہوں نے اپنے گوشوارے جمع کروا دیے اور دیکھا گیا ہے کہ عموماً لوگ اس کے بعد اپنے گوشوارے جمع نہیں کروا رہے ہوتے, 2 سال 3 سال پینڈنگ چل رہے ہوتے ہیں. تو کیا اس کے لیے کوئی گورنمنٹ نے کوئی سزا مقرر کی ہے, کوئی ان کے خلاف کوئی ایف آئی آر یا کوئی فزیکلی یا فائنینشلی پنشمنٹ ہے کوئی اس طرح سے؟ دیکھیں ویسے تو بطور پاکستانی ہم اکثر اپنی گورنمنٹ سے یا پالیسیز سے ناراض ہی رہتے ہیں, لیکن اگر دیکھا جائے نا تو ایف بی آر کے معاملے میں گورنمنٹ اپنی عوام کو پھر بھی ایک لاڈلے بچے کی طرح ہی ٹریٹ کر رہی ہے. تو اب اتنا کوئی بڑی سخت سزائیں ابھی تک بھی نہیں دی گئی ہیں یا ان کا تعین نہیں کیا گیا ہے, تو بہت حد تک مجھے لگتا ہے ہمیں اس کی کوئی ایگزامپل بھی نہیں مل رہی. بالکل ایسی ہے, اور اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ گورنمنٹ نے جیسے وہ پہلے لوگوں کو ایک خوف تھا ایف بی آر کا, کسی کو نوٹس آ جانا تو اس کے اخبار میں خبر لگ جانی تو فلاں بندے کو نوٹس آ گیا ہے ایف بی آر کا, یا بندے کی نیندیں اٹھ جانی. تو انہوں نے لاڈلے بچے کی طرح لوگوں کو ٹریٹ کر کے اور انفارمیٹ لوگوں کو جو ہے وہ اس حوالے سے کیا گیا ہے کہ میکسیمم لوگ جو ہیں وہ ٹیکس نیٹ کی طرف آئیں اور اپنے گوشوارے جو ہیں وہ ادا کریں. اس کا ایک اور فائدہ جو ہے وہ یہ ہے, ایک تو گورنمنٹ کے پاس ٹیکسز جائیں گے ہمارے پاس, اور ڈائریکٹ ٹیکس کی صورت میں اور انڈائریکٹ ٹیکسز کی جو ہے وہ ریشو کم ہوگی. اور دوسرا جو بلیک منی ہم چھپا کے رکھتے ہیں ہڈن, جو ہمارا جو پیسہ ہوتا ہے, تو ایکچولی یہ اس کی بھی حوصلہ شکنی ہوتی ہے اس میں. تو اس لیے اس کے جو ہے نا اگر آپ لیٹ فائلر ہیں یعنی باقاعدگی سے گوشوارہ نہیں جمع کروا رہے تو اس کی پنشمنٹ یہ ہے کہ آفٹر 1 ایئر آپ کا اسٹیٹس ایکٹیو کی بجائے دوبارہ انیکٹیو ہو جائے گا, اور آپ دوبارہ جو ہے وہ ڈبل اور 3 گنا زیادہ ٹیکسز دینے پہ آ جائیں گے, اور وہ فیسلٹیز انٹرٹین نہیں کر سکیں گے
جو آپ باقاعدہ جو ہے وہ گوشوارہ جمع کروانے کے بعد فیسیلیٹیشن جو ہے وہ لے سکتے ہیں. عزیز خواتین و حضرات، ہمارے ساتھ عامر شہزاد صاحب موجود ہیں اور وہ ہمیں فائلر اور نان فائلر کے حوالے سے بتا بھی رہے ہیں. تو جس طرح سر نے بتایا کہ جو خوف و ہراس ہے ہمارے عوام میں، تو لیکن اس کا بینیفیشری جو ہے نا وہ بیسیکلی عوام کو ہی مل رہا ہے. تو یہ صرف اور صرف ہمارے شعور کی کمی ہے، جس کی وجہ سے ہمیں صرف یہ بتا دیا گیا ہے کہ فائلر جو ہے وہ ڈینجرس ہے یا گورنمنٹ جو ہے نا ہمارے ایسٹس تک رسائی حاصل کر سکتی ہے. تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے. جو بینیفٹس فائلرز والے حضرات لے رہے ہیں وہ نان فائلر والے نہیں لے رہے. تو یہی ریکویسٹ ہے کہ سبھی لوگ فائلر اپنی ریٹرن فائل پراپر کروائیں، تاکہ جو فائلر والے بینیفیشیل لے رہے ہیں وہ نان فائلر والے بھی لے سکیں. اچھا سر، آگے بڑھتے ہیں مزید. اگر ہم بات کریں ٹیکس ریٹرن فائل کے حوالے سے یا ٹیکس کے حوالے سے، تو عموماً دیکھا گیا ہے کہ اور ایون کہ جو ہمارے ایک سیلری بیسڈ طبقہ ہے ان کو ایک ایشو بھی رہتا ہے کہ ٹوٹل جو ٹیکس ہے، ٹوٹل سے تو نہیں لیکن موسٹلی جو ٹیکس دے رہے ہیں وہ ہمارے سیلری پرسنٹ دے رہے ہیں، بزنس کلاس اس طرح سے ٹیکس نہیں دے پا رہی. تو اس میں کتنی صداقت ہے، کیا سمجھتے ہیں آپ؟ اس میں صداقت اس حد تک بالکل ہے کہ جو ہمارے جو ابھی بھی جو سب سے زیادہ ٹیکس کی ادائیگی ہے وہ ہماری سیلریڈ انڈیویجولس کی طرف سے آ رہی ہے. حالانکہ وہ بزنس کمیونٹی کی طرف سے آنی چاہیے تھی. بزنس کمیونٹی کی طرف سے سیلز ٹیکس کی مد میں ڈیفینیٹلی جو ہے وہ ٹیکس وصول ہو رہا ہے گورنمنٹ کو. لیکن اگر آپ انکم ٹیکس کی مد میں آئیں تو وہ آج بھی کم ہے. اس کی وجہ بھی شاید یہی ہے کہ جیسے میں نے پہلے بولا ہے کہ گورنمنٹ آج بھی ہمیں جو ہے وہ ایک لاڈلے بچے کی طرح ٹریٹ کر رہی ہے اور سارا کچھ ہماری صوابدید پہ چھوڑا ہوا ہے کہ میری جو آمدن کیش ان ہینڈ والے بندے کی آمدن ہے، اگر تو وہ اپنی جو ہے وہ مکمل آمدن کا حساب دے اور اس کے اوپر ٹیکس کی ادائیگی کرے تو ڈیفینیٹلی جو ہے وہ بزنس کمیونٹی کا ٹیکس سیلریڈ پرسن سے بڑھنا چاہیے. لیکن ایسا انفارچونیٹلی ابھی تک نہیں ہو پا رہا. سر اس میں بھی وہی بات ہوگی جس کی لاٹھی اس کی بینس، کہ مینس کہ جو ہمارا بزنس کلاس طبقہ ہے ان کی انکم سیلریڈ پرسنٹ سے زیادہ ہے، لیکن جب ہم ٹیکس کی بات کر رہے ہیں تو وہ جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ سیلری پرسنٹ زیادہ ٹیکس دے رہے ہیں ایز کمپیئر ٹو بزنس کلاس کی نسبت. تو ہمیں مطلب گورنمنٹ کو کیا اقدامات کرنے چاہیے جس سے جو ہمارا بزنس کلاس طبقہ ہے وہ بھی ٹیکس نیٹ میں آ سکے؟ اس میں گورنمنٹ کر بھی رہی ہے اور آگے بھی کریں گے. ایک اور چیز میں بتاتا چلوں کہ جو ہمارا شناختی کارڈ نمبر جو ہے، شناختی کارڈ نمبر اگر ایسا پرسن جو یہ سمجھتا ہے کہ میں گوشوارہ نہیں بھی دے رہا تو کوئی بات نہیں، مجھے ابھی ضرورت نہیں ہے، تو جو ہماری میکسیمم ٹرانزیکشنز جو ہیں یہ فلٹرڈ ہو رہی ہیں یا انٹر لنکڈ ہیں ہمارے آئی ڈی کارڈ سے. اچھا. تو ایسا بندہ خوش فہمی میں نہ رہے کہ اگر وہ بڑی ٹرانزیکشنز کر رہا ہے تو وہ گورنمنٹ کی نظر میں نہیں ہے. تو وہ جو ہے وہ ڈیفینیٹلی گورنمنٹ نے اقدامات ایسے اٹھائے ہوئے ہیں کہ ایسے لوگوں کو ٹیکس نیٹ کی طرف لایا جا سکے کہ جس کی ٹرانزیکشنز زیادہ ہیں لیکن وہ ہائڈ کر رہا ہے. اور اس کے علاوہ بھی گورنمنٹ پالیسیز بنا رہی ہیں کہ جیسے میکسیمم لین دین جو ہے وہ بینک ٹرانزیکشنز کی صورت میں ہو. کاروباری جو لین دین ہے، ایک تو ویسے وہ سیکیور منی ہے، دوسرا جو ہے وہ اس کا پھر حساب کتاب جو ہے وہ بھی آپ کے پاس جو ہے وہ آن ریکارڈ آ جاتا ہے. پھر ان کی بیسس کے اوپر ٹیکس کی اسیسمنٹ جو ہے وہ بہتر کی جا سکتی ہے. اچھا سر، آج کل مینس کہ جب بھی بجٹ آیا اور جولائی میں چونکہ ایک ہمارا فائنینشیل ایئر جو ہے وہ اسٹارٹ بھی ہو جاتا ہے، تو اس میں مطلب کہ موسٹلی لوگ بڑے خوفزدہ ہیں، پریشان ہیں اور وہ بات بھی کر رہے ہیں کہ اب شاید 2 لاکھ کی ٹرانزیکشن ہوگی تو اس میں بھی ٹیکس کی کٹنگ ہوگی. تو کیا ایسے ہے یا اس میں صرف افواہیں ہیں؟ نہیں، یہ افواہیں ہی ہیں. اس میں جو ہے بڑی کلیریفیکیشن آ چکی ہے، FPR کی طرف سے بھی آ چکی ہے کہ یہ تھا کہ شاید 2 لاکھ سے زیادہ اگر آپ پیسے جمع کروا رہے ہیں اچھا تو آپ کو اس کے اوپر بھی ٹیکس جو ہے وہ ادا کرنا پڑے گا. تو اس کی تردید جو ہے وہ FPR کی طرف سے بھی آ چکی ہے کہ ایسا کوئی بھی ٹیکس لاگو نہیں ہو رہا. یعنی کہ اگر ہم ٹرانزیکشن کسی بھی طرح سے کرتے ہیں، چاہے وہ ATM کے تھرو پیسے نکلوا رہے ہیں، چاہے وہ پیسے جمع کروا رہے ہیں، چاہے ہم آن لائن ٹرانزیکشن کر رہے ہیں، لے رہے ہیں یا دے رہے ہیں، تو کوئی ٹیکس نہیں ہے اس میں. نہیں، اس میں جو ہے وہ پیسے جمع کروانے کی میں بات کر رہا ہوں. اچھا. کہ اس کے اوپر کوئی ٹیکسز نہیں ہے. لیکن اگر ہم پیسے وڈرا کر رہے ہیں اور اگر ہم نان فائلر ہیں تو نان فائلر کے ہونے کی صورت میں جو ہے وہ پہلے تو 0.6% ٹیکس جو ہے وہ لاگو ہو رہا تھا، تو ابھی جو ہے وہ شاید 0.8% جو ہے جی تو وہ نان فائلر کو وہ ٹیکس ادا کرنا پڑے گا. فائلر کے لیے وہ کوئی ٹیکس؟ فائلر کے لیے فی الحال ایسا کوئی نہیں، ایسا کوئی نہیں. 0.3% کا تھا لیکن ابھی تک اس کے اوپر امپلیمنٹ ٹھیک ہو گیا. اچھا سر، اس کے علاوہ مینس کہ جب ریٹرن فائل کی جاتی ہے تو اس میں جب ہم ریٹرن فائل کر رہے ہوتے ہیں
تو اس کے لیے کیا انڈیویجول بھی ہم کروا سکتے ہیں کہ اس کے لیے ٹیکس کنسلٹنٹ ضروری ہے اس کے لیے؟ ویسے تو جو آئرس جو ہے وہ ایف پی آر کا جو پورٹل ہے گوشوارہ جمع کروانے کے لیے، ویسے تو اس کو بہت حد تک سمپلیفائی کیا گیا ہے ایسے بندے کے لیے جو لیپ ٹاپ کو آپریٹ کرتا ہے تو وہ گوشوارہ اپنا کروا سکتا ہے، لیکن پھر بھی بہتر یہ ہے کہ پروفیشنل ٹیکس کنسلٹنٹ کی ہی خدمات حاصل کی جائیں، کیونکہ یہ وہی کہاوت ہے کہ جس کا کام اسی کو ساجے۔ تو اگر اپنا گوشوارہ بندہ ویسے تو جمع ڈیفینیٹلی وہ فل اپ کر کے کروا سکتا ہے، لیکن اس میں پروفیشنل ٹچ نہیں آئے گا، اور سم ٹائم ایسی کوئی کمی رہ جاتی ہے جس کا ہمیں پھر نوٹس کی صورت میں نقصان ہوتا ہے۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ وہ کسی ماہر جو ہے وہ ٹیکس کنسلٹنٹ کی خدمات حاصل کی جائیں تاکہ وہ گوشوارے میں کوئی کمی بیشی نہ ہو۔ صحیح۔ اچھا سر، اس میں مینس کہ جو ہمارے ٹیکس کنسلٹنٹ ہیں تو ان کے لیے مینس کہ ایڈوکیٹ بھی ہونا ضروری ہے یا وہ کوئی کنڈیشن نہیں ہے؟ اگر تو وہ مینس کہ کوئی ویسے ٹیکس کروا رہے ہیں تو اگر کوئی مطلب کہ جو ایڈوکیٹ ہیں ہمارے وہ ٹیکس ریٹرن فائل کر رہے ہیں تو ان میں کیا فرق ہے، کوئی مختلف ہے؟ جی بالکل، آپ کا یہ کویشچن بہت اچھا سوال اس وجہ سے ہے کہ ہمارے عام سوسائٹی میں یہ کانسیپٹ پایا جاتا ہے کہ شاید جو ایڈوکیٹ ہے وہی ٹیکس کنسلٹنٹ ہوتا ہے، تو ایسا قطعا نہیں ہے۔ ایڈوکیٹ کا ٹیکس کنسلٹنٹ ہونا ضروری نہیں ہے۔ کوئی بھی آئی ٹی پی جو انکم ٹیکس پریکٹیشنر ہے جس نے بزنس پڑھا ہوا ہے وہ تو بڑا ایک ایڈوکیٹ سے زیادہ اچھا ٹیکس کنسلٹنٹ ہوتا ہے۔ اور جو ایسے ٹیکس کنسلٹنٹ جو میری صورت میں ایڈوکیٹ بھی ہیں اور میں ٹیکس بار کا ممبر بھی ہوں، ڈیفینیٹلی ہم نے وہ اس کو جو ہے وہ بزنس کو پڑھا بھی ہے۔ تو آپ اپنے آپ کو جو ہے نا وہ پروموٹ کر رہے ہیں یہاں پہ ظاہر ہے وہ کرنا تو پڑے گا۔ صحیح ہو گیا۔ چلیں، آپ اپنے آپ کو بھی یہاں پہ پروموٹ کر رہے ہیں۔ سر اس کی کوئی فیس بھی ہے، یعنی کہ جب آپ کے پاس لوگ آتے ہیں اپنی ریٹرن فائل کے لیے تو کیا اس کی کوئی فیس وغیرہ بھی آپ لے رہے ہیں؟ جی بالکل، اگر آپ جو ہے وہ ٹیکس کنسلٹنٹ کی خدمات حاصل کر رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی یو ہیو ٹو پے فار دیٹ، تو اس کی جو ہے وہ فیس بھی ہوتی ہے۔ اور فیس کتنی ہوتی ہے یہ پھر جو ہے یہ مجھے پتہ ہے نا، اگلا سوال یہی آنا تھا کہ فیس کتنی ہے۔ فیس کتنی ہے؟ تو فیس ہماری ڈپینڈ کرتی ہے، کلائنٹ ٹو کلائنٹ بھی ویری کرتی ہے، اور کلائنٹ کے ساتھ ہمارا لنک کیسا ہے یہ بھی جو ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے اس چیز کے اوپر، اور ہماری اس کے اوپر محنت کتنی ہے، تو یہ فکس نہیں ہے فیس۔ لیکن دیکھا گیا ہے کہ جو سروسز ہم دے رہے ہوتے ہیں، لائک کوئی چیز ہم جب سیل کرتے ہیں تو وہاں پہ بڑا سمپل ہے پیسے کلائنٹ سے لینا، کہ پیسے دیے ہیں، کوئی چیز ہم نے ان کو دے دی ہوئی ہے۔ لیکن جہاں پہ آپ سروسز دے رہے ہوتے ہیں تو وہاں پیسے نکلوانا آسان ہے؟ نہیں، یہ واقعی مشکل ہے۔ یہ ویسے نا میں ایک دوست ہیں، ان کی سنا رہے ہیں میرے دوست، ان کی شاپ پہ بیٹھا ہوا تھا تو انہوں نے ایک گولڈ سیل کیا اور اس کی عوض انہوں نے پیسے لیے۔ تو میں نے آگے سے ہنسنا شروع کر دیا، میں نے کہا کہ یہ جتنے پیسے آپ گولڈ سیل کر کے لے رہے ہیں، ہم سیل بھی کچھ نہیں کرتے تو اتنے ہم لے لیتے ہیں۔ اچھا، باتوں سے لیکن وہ ایکچولی وہ باتیں نہیں ہوتی، وہ سروسز کی وجہ سے۔ تو فیس لینا، فیس نکلوانا یہ ایک آرٹ ہے۔ اب یہ کلو والی بات کر رہے ہیں، کلو والی بات ہے کہ فیس لینا بھی ایک آرٹ ہے، یعنی سروسز دینا، کام کرنا یہ تو آرٹ ہے ہی، اور فیس لینا بھی ایک اچھی فیس لینا ایک آرٹ ہے۔ ادروائز اگر آپ جو ہے وہ کوئی چیز فروخت نہیں کر رہے، اس کی عوض آپ کسی کی پاکٹ سے پیسے لے رہے ہیں، تو ڈیفینیٹلی یہ ایک مشکل کام ہے، لیکن یہ پھر وہ یہ بھی آرٹ ہی ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے، چونکہ وہ سروسز کے عوض پیسے نکلانا باقی بڑا ڈیفیکلٹ ہے۔ یعنی ہر کنسلٹنٹ یا ہر ایڈوکیٹ جو ہے وہ اپنی محنت کے عوض جو ہے وہ ایکوریٹ فیس نہیں بھی لے پاتا، تو اس لیے یہ جو ہے وہ صحیح۔ سر اگر ہم آپ کی وہ پرسنل تھوڑا سا ہم آئیں تو کب سے آپ نے مینس کے LLP کب اسٹارٹ کیا، یا کب آپ ایک پریکٹس میں آئے، یا اگر ہم ٹیکس کی بات کریں چونکہ ہمارا ٹاپک ہی آج ٹیکس کے حوالے سے ہے، تو آپ ٹیکس کی پریکٹس کے حوالے سے کب سے؟ جی میں جب لا کر رہا تھا تو لا تب تو ہے وہ گوشوارہ آئرس کے اوپر نہیں مینولی جمع ہوتا تھا، تو تب میں نے جو ہے وہ یہ سیکھنا شروع کیا تھا۔ ویسے تو میں نے وہ گریجویشن میں بزنس پڑھا ہوا تھا، میری دلچسپی بھی تھی اس میں، اور لا کے فوراً بعد میں UK چلا گیا فردر اسٹڈیز کے لیے۔ واپس آ کے تو وقت چینج ہو چکا تھا، آئرس اور پورٹل لانچ ہو چکا تھا، تو پھر دوبارہ جو ہے وہ باقاعدہ آپ کو جو ہے اس میں گرپ لینے کے لیے شاگردی ڈیفینیٹلی کرنی پڑتی ہے۔ سیکھا، اور اس کے بعد الحمدللہ عرصہ تقریباً 10 سال سے جو ہے وہ میں ٹیکس کی فیلڈ سے اور دوسری پریکٹس کے ساتھ جو ہے وہ وابستہ ہوں، اور الحمدللہ میں بہت مطمئن ہوں اپنی فیلڈ سے۔ زبردست زبردست۔ اور اچھا سر، اگر ہم دوبارہ سے ٹیکس پہ ہی آتے ہیں تو جب ہم اس کے ریٹرن فائل کر رہے ہوتے ہیں اور
جس طرح ابھی ہم نے بات کی کہ بجلی کے بلوں میں ہم نے ٹیکس دیا ہے، اس کے بعد گیس کے بلز ہیں اور موبائلس کے بلز، پی ٹی سی ایل ہے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جب ہم کوئی گاڑی کی رجسٹریشن کرواتے ہیں، نیو مطلب گاڑی بائی کرتے ہیں، رجسٹریشن وغیرہ کرواتے ہیں، اس کے بعد پراپرٹیز خرید رہے ہوتے ہیں، اس میں چاہے کوئی فائلر ہے چاہے کوئی نان فائلر ہے، تو ٹیکس تو دونوں کا ہی کٹ ہو رہا ہے. فائلر کا کم ہے، نان فائلر کا اس حساب سے ہے. تو مطلب کہ یہ جو ٹیکس ہم سے اس کو جس طرح آپ نے ڈیفائن بھی کیا تھا، یہ ڈائریکٹ ٹیکس ہے، ٹھیک ہے. جو ڈائریکٹ ٹیکس ہم دے رہے ہیں جس میں وہ گورنمنٹ خود ہی کٹنگ کر لے گی، لیکن اس کا کیا ہمیں جب ریٹرن فائل کریں گے تو آپ کو اس کا بینیفٹ ہے، اس یہ کو بھی ہم آپ ایڈجسٹ کروا کا سکتے ہیں؟ یہ بھی آپ کا بڑا خوبصورت کویشچن ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ نے پہلے اس کے اوپر ورک کیا ہے، پھر آپ جو ہے وہ اس یعنی انٹرویو کی طرف آئے ہیں. تو جی بالکل، یہ ہمارے نا لیک آف نالج بہت زیادہ ہے. یہی وجہ ہے کہ گوشوارے جمع کرانے کا خوف جو ہے وہ ہم لوگوں میں ہے. تو ایسے ٹیکسز جو گورنمنٹ انکم ٹیکس کی مد میں یا اور ڈفرینٹ ود ہولڈنگ ٹیکس کی مد میں پہلے ہی ایڈوانس میں ڈیڈکٹ کر لیتی ہے، وہ ہماری مختلف صورتوں میں، جیسے ابھی آپ نے بولا بجلی کے بلوں میں، موبائل کی لوڈ کے اوپر، یا جو اس کے علاوہ وہ پراپرٹی کی سیل پرچیز کے اوپر، یا اس کے علاوہ جو ہے وہ بینک کے پروفٹ ہے اس کی. تو یہ جو سارا جو ٹیکس ہے یہ آپ کا ضائع نہیں ہو رہا. جب آپ اپنا گوشوارہ جمع کروا رہے ہوتے ہیں تو یہ سارا ٹیکس آپ کی آمدن کے اگینسٹ ایڈجسٹ ہو جاتا ہے. تو یہ گورنمنٹ آپ کو ڈبل بینیفٹ دے رہی ہے. ایک تو آپ اپنا جو آلریڈی ٹیکس آپ ڈیڈکٹ ہو چکا ہے وہ آپ کا جو ہے وہ آپ کی انکم کے اگینسٹ جو ہے وہ بیلنس ہو جائے گا، اور دوسرا آپ جو ہے وہ اپنا گوشوارہ جو ہے وہ بڑی آسانی کے ساتھ، اور سم ٹائم آپ کا اسی میں ایڈجسٹ ہو جاتا ہے، آپ نے علیحدہ سے ٹیکس پے ہی نہیں کرنا. تو یہ بھی ایک بڑی اچھی یعنی پالیسی ہے ہماری گورنمنٹ کی. بجائے اس کے کہ ہم کرٹیسائز کریں، جہاں پہ اپریسیشن بنتی ہے ہمیں اپریسیشن بھی جو ہے وہ دینی چاہیے. بالکل ایسے ہی ہے. یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نان فائلر بھی ٹیکس دے رہے ہیں، فائلر والے بھی ٹیکس دے رہے ہیں، لیکن جو بینیفٹس ہیں وہ صرف اور صرف فائلر والے لے رہے ہیں، نان فائلر والے نہیں لے رہے. یہ آپ نے صرف یعنی کہنے سے مراد ہے کہ ہم نے پورے سال کے بعد ایک جو فارمیلٹی ہے گورنمنٹ نے بس سے کہا ہوا ہے کہ یہ بس کلک کر دیں کمپیوٹر پہ جا کے، وہ ہم نہیں کر رہے اور بینیفٹس نہیں لے پا رہے، ادروائز ٹیکس ہم دے رہے ہیں. یہ آپ نے بہت ہی خوبصورت بات کی ہے، اور یہ آپ نے بالکل ترجمانی کی ہے جو ہے وہ میرے الفاظ کی، کہ فائلر بھی ٹیکس دے رہا ہے اور نان فائلر بھی. کیوں؟ میں نے پہلے بھی بولا ہے کہ جو آپ کا آئی ڈی کارڈ ہے وہ جو ہے وہ انٹر لنکڈ ہے FBR کے ساتھ، اور بہت ساری ٹرانزیکشن جو ہیں وہ اس سے جڑی ہوئی ہیں. تو فرق یہ ہے کہ اگر فائلر دے رہا ہے تو وہ کم دے رہا ہے گوشوارہ جمع کروانے والا، اور نان فائلر جو دے رہا ہے وہ زیادہ دے رہا ہے گوشوارہ نہ جمع کروانے والا. تو بہتر یہ ہے کہ ہم نہ صرف گوشوارہ جمع کروائیں بلکہ وہ جو ہمارا ٹیکس، ایون یہاں تک بھی ہے کہ آپ کا جو ٹیکس نان فائلر ہونے کی وجہ سے ایکسٹرا ڈیڈکٹ ہو چکا ہے، جیسے آپ کو ود ہولڈنگ ٹیکس ہے 30% ڈیڈکٹ ہوتا ہے نان فائلر کا، فائلر کا 15 ہے. تو وہ جو زیادہ ڈیڈکٹ ہو چکا ہے، اگر آپ ٹیکس نیٹ میں آ جاتے ہیں تو وہ بھی آپ ریفنڈ کلیم کر سکتے ہیں. اچھا. اور اس کے علاوہ بھی بہت سے ٹیکسز جو ایسے ہیں جو آپ کی آمدن کے اگینسٹ ڈیڈکٹ ہو چکے ہیں زیادہ. صحیح ہے. جو ایڈجسٹ ہو گئے وہ تو ہو گئے، جو زیادہ ہو چکے ہیں تو وہ آپ کلیم کر سکتے ہیں وہ واپس لینے کی صورت میں. تو اس میں کوئی پریشانیاں بھی آتی ہوں گی جب آپ کلیم کرتے ہیں، کیونکہ گورنمنٹ سے پیسہ نکلوانا تو بڑی مشکل ہے. ڈیفینیٹلی اس میں ٹائم ضرور لگتا ہے، پالیسی ہے وہ، اس کو پروٹوکولز ہیں اس کے، وہ پالیسی کو جو ہے وہ گو تھرو کرنا پڑتا ہے، اس میں ہماری سروسز بھی ہوتی ہیں، ٹائم ضرور لگتا ہے، لیکن ڈیفینیٹلی اگر وہ آپ کے جینوین ہے تو آپ کو ملتے ہیں اور مل بھی جاتے ہیں. سر ٹیکس کنسلٹنٹ کی اگر ہم بات کریں تو مطلب کہ بہت سے لوگ جو ہے نا اس فیلڈ میں آتے ہیں کہ چلے ہم بھی ریٹرن فائل کرتے ہیں، اور جس سے ہم مینس کہ تھوڑا سا جس طرح وہ اناری ڈاکٹر ہوتے ہیں اس طرح یہاں پہ بھی کچھ معاملات ہوتے ہیں، وہ ایک دفعہ تو ریٹرن فائل کر لیتے ہیں چاہے وہ اسٹڈی کی ہے جو بھی ایک سلیبس چل رہی ہوتی ہیں، لیکن جب ان سے اگلے سال کی ریٹرن فائل کرنے کے لیے کہہ رہے ہوتے ہیں یا پوچھ رہے ہوتے ہیں کیا طریقہ کار ہے، تو وہ وہی پرانا طریقہ کار بتا رہے ہوتے ہیں. چاہے مطلب کہ کیا اس کی اسٹڈی ہر سال کرنا ضروری ہے، ہر سال جس سلیبس چینج ہوتی ہیں یا فکس ہے؟ بالکل، یہ آپ کا سوال پھر بڑا ایکوریٹ کویشچن ہے، اور میں آپ کو داد دینا چاہوں گا کہ آپ نے جو ہے وہ اس کو پراپر پہلے تیاری کی ہے، تو پھر آپ بیٹھے ہیں اس کے لیے. بہت شکریہ. تو یعنی آپ کا یہ جو سوال کرنا ہے نا بڑا خوبصورت سوال ہے، اور یہ اس چیز کی عکاسی کرتا ہے کہ آپ نے پہلے اس کے اوپر کام کیا ہے، ہوم ورک کیا ہے، تو پھر آپ جو ہے وہ انٹرویو کی طرف آئے ہیں. یہ بھی بڑا خوبصورت سوال ہے آپ کا، کہ یہ جو بالکل جیسے جو ہے وہ گوشوارے جمع کروانے جیسے آج
کل جو ہے یہ گوشواروں کا ٹائم ہے تو عید کے دنوں میں اناڑی کسائیوں کی طرح جو ہے نا اناڑی ٹیکس کنسلٹنٹ بھی جو ہے وہ میدان میں آ جاتے ہیں. تو اس میں جو ہمارے جو آڈینس آج کل چل رہا ہے کہ 500 میں ریٹرن فائل کریں. جی بالکل, اور یہ بڑا یہ فنی سا ہی کہہ لیں کہ وہ ہوتا ہے ایڈورٹائزنگ کہ 500 میں فائلر بنے اور وہ سلیب لگائی ہوتی ہے. تو یہ جو ہے یہ پروفیشنل جو ٹیکس کنسلٹنٹ ہے ہمیشہ اسی کی خدمات حاصل کرنی چاہیے, اس لیے کہ نان پروفیشنل پرسن جو ہے نا اس کے پاس واقعی لیک آف نالج کی وجہ سے وہ اس کے پاس پراپر اور کرنٹ انفارمیشن نہیں ہوتی. دوسرا جو ہے وہ آپ کے گوشوارے کو پروفیشنلی وہ جو ہے وہ سبمٹ نہیں کروا پاتا, اس میں فلنگ نہیں صحیح کر سکتا, تو اس کا پھر آپ کو ڈیفینیٹلی نقصان ہوگا. تو اس میں وہ ایک اور کہاوت ہے کہ وہ سونے سے اس کی کڑھائی زیادہ مہنگی نہیں ہوتی. تو اگر آپ کسی پروفیشن کی خدمات حاصل کریں تو ڈیفینیٹلی آپ کو اس کا فائدہ ہی ہوگا. تو اچھا سر, ہمارے آڈینس کو آپ بتائیں, چونکہ بہت سے لوگ نیو آ رہے ہیں اس ٹیکس کے حوالے سے, تو ایک پروفیشنل جو ٹیکس کنسلٹنٹ ہے تو کتنی کی فیس اس کی ہونی چاہیے تاکہ وہ نہ ہو کہ وہ جب ہمارے مینس کے لوگ جائیں اور 15-20 ہزار 50 ہزار فیس دے رہے ہوں, تو آپ ایک نومینیٹڈ سی فیس بتا دیں کتنی ہونی چاہیے. میرے خیال سے نا ایک اچھا جو ٹیکس کنسلٹنٹ ہے اس کی بیسک فیس, باقی تو ظاہر ہے وہ جیسے میں نے پہلے بھی بولا تھا کلائنٹ ٹو کلائنٹ اور محنت اور کام کے حساب سے ڈپینڈ کرتا ہے. انکم ٹیکس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو کم از کم جو ہے وہ 10,000 سے تو آغاز اس کا ہونا ہی چاہیے جس طرح کی آپ سروسز, یعنی کہ اگر کوئی 30-35-40 ہزار کہہ رہے ہیں تو اس سے بھی وہ ظاہر ہے وہ زیادہ ڈیمانڈ کرنا کلائنٹ کے ساتھ زیادتی ہے, اور اگر آپ 10,000 سے کم دے رہے ہیں تو وہ پھر کنسلٹنٹ کے ساتھ زیادتی ہے. تو کم از کم اتنی ہونی چاہیے, میکسیمم تو پھر آپ کی محنت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کس طرح کی سروسز. اچھا سر, اس میں ایک اور امپورٹنٹ کویسچن تھا کہ سم ٹائم لوگوں نے اپنی کمپنیز رجسٹرڈ کروائی ہوتی ہیں, تو اس کا مینس کہ جو پرسنل آپ کا ریٹرن فائل کر رہے ہوتے ہیں وہ علیحدہ ہے یا وہ ایک ہی چیز ہے؟ ایکچولی نا وہ جو ایک جیسے ابھی ہم نے سیلز ٹیکس کے اوپر ایک علیحدہ سے پروگرام بنتا ہے آپ کا, ابھی میکسیمم ہمارا انکم ٹیکس سے ریلیٹڈ ہی ساری وہ بات تھوڑا سا بس اس میں جی. تو اگر آپ کا بزنس ہے تو اس میں تو پھر آپ سیلز ٹیکس کی طرف چلے جاتے ہیں جہاں پہ آپ نے ماہانہ گوشوارہ جمع کروانا ہوتا ہے, اور اسی آمدن اپنی بزنس کی آمدن کے حساب سے پھر آپ نے اس کے اوپر منتھلی جو ہے وہ ٹیکس ڈیڈکشن کروانی ہوتی ہے جس کو ہم GST کی صورت میں بھی کہتے ہیں. ٹھیک. لیکن جو اپنے بزنس سے آپ کو ایک آمدن ہو گئی کسی بھی صورت میں, بزنس کی صورت میں یا آپ کی سروسز یا سیلری کی صورت میں, تو ایسا گوشوارہ پھر آپ اینولی جمع کرواتے ہیں تو وہ انکم ٹیکس کی مد میں آتا ہے. تو اس لیے جو ہے وہ گوشوارہ آپ نے پھر بھی جمع کروانا ہے. اگر آپ سیلز ٹیکس دے رہے ہیں منتھلی بیس تو پھر آپ نے اپنے انڈیویجول گوشوارہ جو ہے وہ اپنے پھر انکم ٹیکس کی مد میں جمع کروانا ہے. اچھا سر, ایک بڑا امپورٹنٹ کویسچن جو ہر جو فائلر بندہ ہے وہ پوچھنا چاہ رہے ہیں یا جاننا چاہ رہے ہیں کہ ہم اپنا ٹیکس کیسے ریڈیوس کریں, یعنی کہ اگر ہم ٹیکس کنسلٹنٹ کے پاس بھی جا رہے ہوتے ہیں تو ہماری انکم زیادہ ہو رہی ہوتی ہیں, لیکن ہر بندہ یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ اس کو نہ مینیج کیا جائے, یعنی کہ جو ہم نے ود ہولڈنگ ٹیکس دے دیے ہوئے ہیں اسی میں اس کو وہ سارا کیا جائے. تو کیسے مینس کہ لوگ اپنا جو ٹیکس ہے وہ مینیج کر سکتے ہیں تاکہ ان پہ زیادہ برڈن نہ پڑے؟ ایکچولی نا اس کو مینیج نہیں کیا جاتا. مینیج اس لیے نہیں کیا جاتا کہ یہ نا وہ پانی کو آپ باندھ کے روک نہیں سکتے. یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی آمدن کے اوپر. اگر آپ کی ماشاءاللہ آمدن زیادہ ہے تو پھر اس میں ٹیکس دینا بھی آپ کو مشکل نہیں لگے گا. لیکن چونکہ گورنمنٹ نے آپ کو یہ فیسیلیٹیٹ کیا ہوا ہے کہ جو ایسے جو آپ کی ڈیڈکشنز ہو چکی ہیں گاڑی کا ٹوکن پے کرنے کی صورت میں, پراپرٹی پرچیز کرنے کی صورت میں, ود ہولڈنگ ٹیکس کی صورت میں, موبائل کے ٹیکس کی صورت میں, بجلی کمرشل میٹر جو انکم ٹیکس کی صورت میں بجلی کے بلوں میں, تو وہ سارا آپ اپنی انکم کے ساتھ ایڈجسٹ کروانے کے بعد بھی اگر ماشاءاللہ آپ کی آمدن زیادہ ہو رہی ہے تو پھر باقی کا آپ کو ڈیفینیٹلی پے کرنا چاہیے. تو یہ جو ہے وہ بہت زیادہ نہیں ہوتا, تو یہ ہونا بھی چاہیے. اس میں ہمارا ہی یہ پیسہ گھوم پھر کے ہمارے اوپر ہی لگنا ہوتا ہے. سر بہت شکریہ آپ کا. لاسٹ پہ کوئی ایک میسیج جو آپ ہماری آڈینس کو دینا چاہیں ٹیکس کے حوالے سے, کہ کوئی بھی ایک میسیج آپ ہماری آڈینس کو دیں. جی ضرور, میں یہ جو ہے وہ ضرور یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ ٹیکس نیٹ کی طرف آئیں اور شوق سے جوک در جوک آئیں. اس کا اگر آپ مجھ سے نقصان پوچھیں تو اس کا قطعاً کوئی نقصان نہیں ہے, لیکن اس کے بینیفٹس بہت زیادہ ہیں اور اس کا جو ہے وہ ہمیں ذاتی طور پہ بھی فائدہ ہے اور ہمارے ملک کو بھی فائدہ ہے.
تو ہمیں جو ہے وہ ٹیکس نیٹ کی طرف ڈیفینیٹلی آنا چاہیے. تو جی خواتین و حضرات، ہمارے ساتھ موجود تھے ملک عامر شہزادہ وان ایڈوکیٹ ہائی کورٹ اور ٹیکس کنسلٹنٹ، جن سے ہم نے کافی کویسچنس کیے جو آج کی ہمارا ایک ہارڈ ٹاپک ہے ٹیکس کے حوالے سے. تو امید ہے کہ کافی زیادہ آپ کو اس کا فائدہ ہوا ہوگا. تو ابھی آپ سے اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں دوبارہ سے آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے ایک نئی مہمان کے ساتھ، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ.